تو یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے اندر یہ 10 عیب موجود ہیں. 9 کو تو یہ جانتا تھا حضرات جو اس کے اندر موجود تھے. قرآن پاک میں جس کی تفصیل بیان کی گئی ہے حضرات 10واں عیب فرمایا گیا کہ جو مصطفیٰ جان رحمت کو مجنوں کہہ رہا ہے, جو میرے محبوب کو تکلیف دے رہا ہے, جو میرے محبوب کو دیوانہ کہہ رہا ہے, وہ تو خود ولد الزنا ہے, اس کی تو اصل ہی میں خطا ہے, وہ اپنے باپ کی نہیں بلکہ باپ کی اولاد ہے. اللہ اکبر. حضرات جیسے ہی پیغمبر اسلام پر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی, جبرائیل امین قرآن لے کر کے آئے, مکہ کی گلیوں میں جب قرآن پڑھا گیا, ولید ابن مغیرہ نے حضرات جیسے ہی یہ سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے تعلق سے 10 عیب بیان فرما دیے ہیں, قرآن کی آیتیں نازل ہو چکی ہیں حضرات, تو یہ سیدھا جو ہے یہ دیکھ رہا ہے اپنا محاسبہ کر کے کہ میرے اندر یہ عیب پائے جا رہے ہیں کہ نہیں. حضرات تو اس نے دیکھا کہ 9 عیب تو میں جانتا ہوں کہ میرے اندر موجود ہیں, لیکن 10واں عیب میں نہیں جانتا, یہ تو اس کی میری ماں ہی نشاندہی کر سکتی ہے. حضرات سیدھا ننگی تلوار لیتا ہے اور ماں کے پاس جاتا ہے, سینے پہ چڑھ کر بیٹھ جاتا ہے, کہنے لگتا ہے اے ماں, ارے محمد جو مکہ میں بولتا ہے وہ حق بولتا ہے. آج قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی ہیں اور پورے مکہ میں میری ہی جو ہو رہی ہے, تذلیل ہو رہی ہے, میرا مذاق اڑایا جا رہا ہے. 10 عیب میرے قرآن میں بیان کیے گئے ہیں, 9 عیب تو اپنے اندر میں پاتا ہوں, لیکن 10واں عیب جو قرآن میں فرمایا گیا کہ محمد کو مجنوں کہنے والا, نبی پاک کو اذیت دینے والا, یہ ولد الزنا ہے, اپنے باپ کی صحیح اولاد نہیں ہے. اے ماں تو یہ تو بتا آخر میرا باپ کون ہے, میں کس کی اولاد ہوں, میں اپنے باپ کی ہوں کہ نہیں. اللہ اکبر. حضرات تو ماں نے کہا تھا اے بیٹا ارے سینے سے تو اتر جا, ارے سینے سے اتر پھر میں بتاؤں گی. حضرات محترم ماں سے کہنے لگتا ہے کہ اگر تو نے سچ نہیں بتایا تو آج اپنی تلوار سے تیری گردن اڑا دوں گا. اللہ اکبر. ماں نے کہا کہ بیٹا اگر تو اپنے باپ کی صحیح اولاد ہوتا تو ماں کے سینے پر نہ بیٹھتا. یہ حرامی کی پہچان ہے کہ جو ماں کی عظمت کو پیر کی ٹھوکر پر مارتا, ماں کے سینے پہ چڑھا ہوا ہے. حضرات کہ ماں نے کہا کہ بیٹا یقیناً تو جو ہے اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے بلکہ پاپ کی اولاد ہے. حضرات تو معلوم یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخانہ کلمہ استعمال کرنے والا, نبی کو اذیت دینے والا, صحیح معنی میں قرآن سے ثابت ہے کہ وہ اپنے باپ کی اولاد نہیں بلکہ وہ باپ کی اولاد ہے. ماں نے کہا بیٹا تیرا باپ تو اس لائق تھا ہی نہیں کہ اس سے کوئی اولاد ہوتی. میں نے دیکھا کہ بہت سارے بکریوں کے ریبڑ ہیں, جائیداد بہت ہے, اس کا مالک کون بنے گا؟ تو میں فلاں شخص کے پاس, چرواہے کے پاس گئی تھی, اسی سے منہ کالا کیا تھا جس کے نتیجے میں تو پیدا ہوا. حضرات تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اذیت دی تو رب کائنات کی رحمت قہر و غضب میں بدل گئی اور قرآن پاک کی آیتیں نازل ہو گئی. 29واں پارہ گواہ ہے. حضرات اور بھی آپ نے سنا ہوگا مکہ معظمہ میں حضرات ایسے دور بھی, ایسا وقت بھی آیا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حضرات منظم سازشیں کی گئیں, تکلیفیں دی گئیں, اذیتوں سے دوچار کرنے کی کوششیں کی گئیں. اللہ اکبر. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام کو جاری رکھتے ہیں. حضرات اسلام میں غریب طبقے کے لوگ آ رہے ہیں, غلام آ رہے ہیں, کنیزیں آ رہی ہیں, اور وہ پڑھ کر کے اسلام کا کلمہ مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیتے ہیں. حضرات لوگ انہیں گرفتار کرتے ہیں, کسی کو جلتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا ہے, حضرات کسی کو دہکتے ہوئے کوئلوں پر سلایا جاتا ہے, کسی کے گلے میں حضرات پھندا ڈال کر کے رسی کا اس کو گلی کوچوں میں پھرایا جاتا ہے. ان سے کہا جاتا ہے کہ اسلام کے دامن سے آزاد ہو جاؤ, اسلام کو چھوڑ دو. حضرات تو ان کی زبان پر ایک ہی نعرہ ہوتا تھا کہ جان مانگو تو جان دیں گے, مال مانگو تو مال دیں گے, نہ ہوگا ہم سے کبھی یہ ہرگز نبی کا جاہو جلال دیں گے. حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ فرما رہے,
لوگ جوگ در جوگ امٹتے ہوئے سیلاب کی طرح اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور کفار مکہ اپنی روش کو اور تیز کر دیتے ہیں۔ اسلام کو روکنے کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کو ستایا جا رہا ہے کہ کوئی اسلام کا کلمہ نہ پڑھے۔ اللہ اکبر۔ حضرات، اسلام یہ اعلان کر رہا تھا کہ کہاں کہاں مجھے روکو گے، بند باندھو گے، میں بہتا دریا ہوں، ہر سمت بڑھتا جاؤں۔ جتنا روکا جا رہا ہے، جتنا مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، اتنا ہی اسلام ترقی کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اتنا ہی پھلتا اور پھولتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ایک دن کیا ہوتا ہے حضرات، سارے کے سارے دشمنان اسلام، کفار مکہ، بڑے بڑے قبیلوں کے سردار خانہ کعبہ میں ایک میٹنگ کرتے ہیں، اور حضرات میٹنگ میں یہ پاس ہوتا ہے کہ کسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ختم کر دیا جائے، پیغمبر اسلام ہی کو نپٹا دیا جائے، انہی کا کام تمام کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ میٹنگ ہو رہی ہے حضرات، خانہ کعبہ میں میٹنگ ہو رہی ہے، شیطان بھی اس میں گولی اوڑے ہوئے موجود تھا۔ اس نے یہ مشورہ دیا تھا کہ اسلام اور مسلمانوں پر تبھی تم کنٹرول کر سکتے ہو، تبھی تم جو ہے انہیں روک سکتے ہو اسلام کو پھیلنے سے، کہ تم مسلمانوں کے پیغمبر کو ختم کر دو، قتل کر دو۔ اب حضرات، پیغمبر جس قبیلے میں تشریف لائے تھے، قبیلہ قریش میں، وہ مکہ معظمہ میں بڑی ہی اہمیت کا حامل تھا، اور اس زمانے میں اگر کوئی کسی کا قتل کرتا تھا تو خون بہا اسے ادا کرنا پڑتا تھا۔ اب سب نے یہ پلاننگ کی کہ قتل کرے گا کون، قبیلہ قریش سے جنگ کون مول لے؟ تو شیطان نے مشورہ دیا کہ سارے قبیلے کے ایک ایک بہادر کو لو، اور دن کے اجالے میں نہیں، رات کی تاریکی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر دو جب وہ اپنے گھر سے نکلیں۔ اللہ اکبر۔ یہ منافقوں کی سازش تھی، دشمنان اسلام کا پلان تھا۔ حضرات، ایک دن اپنے پلان پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے پیغمبر اسلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا، گھر کو گھیر لیا، ننگی تلواریں لے کر کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کے چاروں طرف لگ جاتے ہیں۔ میرا محبوب رات کی تاریکی میں اپنے گھر سے نکل کر حرم کعبہ میں عبادت کیا کرتا تھا۔ حضرات، آج انہوں نے یہ پلان شام ہی کو کیا ہے کہ آج کی رات یہ ہونا ہے، اور میرا نبی جسے عالم غیب کہا جاتا ہے، حضرات رب کائنات نے نبی پاک کو سب کچھ بتا دیا کہ اے محبوب، آج تمہارے خلاف یہ سازش ہو رہی ہے، آج کی رات تمہارے مرڈر کا، تمہارے قتل کا پلان بن رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے نبی نے شام ہی کو حضرت علی کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ اے علی، آج کی رات تمہیں ہمارے بستر پر آرام کرنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی، ایمان دیکھیے حضرت علی کا، عقیدہ ہو مسلمان کا تو ایسا ہونا چاہیے، جانثار وفادار ہو تو ایسا ہونا چاہیے۔ حضرت علی کے بھی علم میں تھا کہ آج نبی کے قتل کا منصوبہ بنا۔ کوئی اگر میرے قتل کا منصوبہ بنائے اور میں مولانا صاحب سے کہہ دوں کہ مولانا آج میرے گھر تم سو جانا، میں جا رہا ہوں، تو مولانا کہیں گے کہ عجیب آدمی ہے آپ، جہاں بستر پہ آج آپ کے جو ہے قتل کا منصوبہ ہو چکا ہے، اس بستر پہ آپ مجھے سلا رہے ہیں۔ کانٹوں، آج آپ کا بستر پھولوں کی سیج نہیں، کانٹوں کا بچھونا ہے، تو مجھے کیوں؟ تو کوئی نہیں سوگا۔ لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، اللہ اکبر، ان کا ایمان دیکھیے۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا ہے علی، آج کی رات تمہیں میرے بستر پر آرام کرنا ہے، اور یہ جو لوگوں کی امانتیں میرے گھر میں رکھی ہیں، صبح کو ان امانتوں کو امانت داروں تک پہنچا کر تمہیں مدینہ کے لیے روانہ ہو جانا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ اے نبی، آج تو یہ آپ کے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں، آج میں آپ کے بستر پر نہیں سوؤں گا۔ حضرت علی جانتے تھے کہ نبی پاک نے فرما دیا کہ تمہیں صبح کو امانت داروں کے پاس یہ امانتیں پہنچا کر مدینہ کے لیے روانہ ہونا ہے،
تو علی کا عقیدہ تھا کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، سورج پورب کی بجائے پچھم سے نکل سکتا ہے، سمندر